بات صلح انا فتحنا لکا، اسی موقع پر کمزور شرطیں تھی بظاہر نبی علیہ السلام کی، لیکن کامیابی اللہ نے دی. اس کا نتیجہ جی یہ 4 کتنے اہم کام ہو گئے. اس کے بعد یہ جو ہے نا بادشاہان عالم کو جو اسلام کی دعوت کے خطوط پہنچے ہیں اس کا نقشہ دیکھیں کہاں سے گئے یہ خطوط. پہلا خط یہ نجاشی کے پاس آیا، عمر ابن امیہ زمری لے کر آئے. دوسرا خط منذر ابن ساوا کے پاس آیا ہے، علاء ابن الحضرمی رضی اللہ عنہ لے کر گئے ہیں. تیسرا خط کسرا کے پاس عبداللہ بن حذافہ سہمی قیصر کے پاس. 5واں خط ہے. چوتھا خط کسرا قیصر کے پاس، قیصر روم سب سے بڑا فرمان روا روم کے علاقے کا، اور حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ لے کے جا رہے ہیں. مقوقس کے پاس حضرت حاتب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ لے کے جا رہے ہیں. حوزہ ابن علی کے پاس، اسی طرح عبد و جعفر کے پاس، یہ جلندی کے دونوں بیٹھے تھے، اور حضرت عمر ابن العاص خط لے کر گئے. اور عمر ابن العاص اس نجاشی کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے ہیں، یہ بھی عجیب بات ہے. عمر ابن العاص صحابی ہے نہیں ہے؟ کون سے صحابی؟ فاتح مصر. فاتح مسلمان کس کے ہاتھ پہ ہوئے؟ صحابی بعد میں بنے. تفصیلات کے لیے سیرت المصطفیٰ دے کہ حارث ابن ابی شمر غسانی کے پاس اسلام کی دعوت کا خط پہنچا ہے. تو بادشاہان عالم کے پاس اسلام کی دعوت کا پہنچنا ہماری کامیابی ہے کہ نہیں؟ اونچا بولو، انا فتحنا لک فتحا مبینا ہے نہیں؟ ہاں جی، فتح کی تکمیل. اور اس کے پہلا کام فتح مکہ چھوٹا کام تھا. کتنے صحابہ آئے؟ 10,000. مکہ میں آبادی بھی 10,000 کے برابر تھی اس وقت. کتنے آئے؟ اگلے سال عام الوفود پھر مسلمانوں نے پہلا حج کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قیادت اور امارت میں. جی، اور یہ کامیابی ہماری چھوٹی کامیابی ہے. اور پھر الوداع، حجۃ الوداع ہے، اور اس کے بعد 85-86 دن رسول اللہ علیہ السلام دنیا میں رہے اور انتقال فرما گئے، رحلت فرما گئے. لیکن بات وہی ہے، وہ جانے کے لیے آئے ہیں یا یہاں آنے کے لیے آئے ہیں؟ ان کی تعلیمات ہے یا نہیں ہے؟ ہاں جی، تو یہ ہے فتح مکہ کا ایک خاکہ. 5 حصوں میں لشکر تقسیم ہوا کرتا تھا، آپ نے سنا بھی ہوگا. لشکر کے کتنے حصے ہوتے تھے؟ قلب میں قیادت ہوتی تھی، یہ درمیان والا حصہ ہے. یہ میمنہ 2 بڑے لشکر ہیں، اور میسرہ کے 2 بڑے لشکر. میمنہ یہ ہے حضرت خالد ابن ولید کا، میسرہ کس کا ہے؟ زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کا. اور یہ لشکر کس کا ہے؟ اور یہ قیس ابن سعد ابن عبادہ. اصل میں یہ سعد ابن عبادہ کا لشکر تھا، لیکن ابو سفیان نے ایک بات سنی تھی، الیوم یوم الملحمہ. انہوں نے دھمکی دی. ابو سفیان نے کہا کہ انہوں نے بہت سخت دھمکی دی ہے. ابو سفیان کی دلجوئی کے لیے ان کو معزول کیا، بیٹے کو امیر بنا دی. تو آدمی بیٹے کی ترقی پہ زیادہ خوش ہوتا ہے یا اپنی ترقی پہ؟ اولاد کی ترقی پہ والدین کو جو خوشی ہوتی ہے وہ اپنی ترقی پہ اتنی نہیں ہوتی. چلیے، ہاں جی، یہ پھر پوری زمین کا مرکز جزیرہ عرب 23 سالہ دور کا یہ خاکہ آپ کے سامنے آ گیا. جی، سیرت کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا تھا. اس کے بعد ہم انبیاء قرآنی میں 5 انبیاء کے مقامات ارضیہ اور ان کا مقامات کا کچھ تعارف کرائیں گے. اصحاب کہف کا علاقہ، خاص قوم موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کہاں ہوئی تھی، خاص جگہ بتا کر پھر تاریخ کی طرف آئیں گے. آپ لوگوں کا جذبہ زندہ ہے یا مردہ ہے؟ انشاءاللہ بڑی تعداد ہے، یہ تھوڑی تعداد نہیں. آپ نے پوری امت کو سنبھالنا ہے. کریں گے نا جی انشاءاللہ. تاریخ آپ کو یاد ہونی چاہیے، سیرت یاد رہے گی. کوئی سوال ہے کسی کے ذہن میں؟ جی، یہ جزیرہ عرب میں مصر سے نہیں، یہ مصر سے تو واپس آ گئے تھے فلسطین میں. وہ تو یوشع بن نون علیہ السلام ان کو فلسطین میں داخل کر چکے تھے. جس وقت ان کو بخت نصر نے مارا نا، ان کی پٹائی کی عیسیٰ علیہ السلام کی آمد تشریف آوری سے بھی پہلے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے 70 سال کے بعد 33 رومی نے ان کی پٹائی کی. تو ان دونوں دوروں میں کچھ لوگ منتقل ہو گئے تھے وہاں سے.
خاص طور پر اس دوسرے دور میں ان کو آخری پیغمبر کا انتظار تھا کہ اب آخری پیغمبر ہی آئے گا، تو ان کے انتظار کے لیے مدینہ منورہ آئے تھے، اور یہ جگہ ان کی بعثت کے لیے ان کو معلوم تھی. فہم تم؟ ہاں، تو یہ وہاں سے آئے تھے. ابھی کوئی سمجھ آتی ہے نہیں آتی؟ اس کو بند کر دیں، پھر ان سے باتیں الگ کریں. تو کیا سمجھے آپ حضرات؟ کوئی فائدہ یاد ہو گئی سیرت؟ بس یہ 4 باتیں بھائی، بعثت سے قبل، بعثت کے بعد، پھر بعثت سے قبل کے 4 مرحلے کون کون سے تھے؟ جوانی. پھر بعثت کے بعد 2 مرحلے، مکی دور، اور مکی دور میں کتنے مرحلے؟ 3 مرحلے ہیں، 3 سال نہیں ہے، 3 مرحلے. خفیہ دعوت کتنے سال؟ اعلانیہ دعوت اندرونی، اعلانیہ دعوت بیرونی مکہ. ہجرت مدینہ کے بعد ریاست مدینہ کا قیام، پہلا مرحلہ خطرات، ان کا مقابلہ. کتنے سال نمٹ لیے؟ 6 سال، 6 ہجری تک. اور فتوحات کا آغاز اور اس کے اثرات اور فتوحات کی تکمیل. خدا خیر کرے. یہ دیکھیں بھائی، مدینہ منورہ کا خاکہ یہ ہے. خطرات، اونچا بولیں، خطرات اور ان کا فتح کی. یہ 6 ہجری کے اندر یہ واقعہ پیش آیا. 6 ہجری تک یہ سلسلہ رہا. 6 ہجری سے 8، 8 سے 10، 11 ہجری وفات رسول، انتقال رسول من الدنیا الى الآخرہ. فہمتم؟ انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی. تو تاریخ پر اسی طرح ذوق سے پڑھیں گے جس طرح یہ درس ہے.